آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس تجزیے کا سیدھا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم حیا کے اغوا کے اس خوفناک واقعے کا ایک نہایت گہرا اور نفسیاتی جائزہ لیں گے۔ یہ پورا سفر دراصل اس بات کی کہانی ہے کہ جب کسی انسان کا تحفظ اور اس کی سیفٹی کا احساس قدم قدم پر ٹوٹتا اور بکھرتا ہے تو اس کے ذہن پر کیا گزرتی ہے۔ آئیے ان لرزتے ہوئے لفظوں پر ذرا غور کرتے ہیں۔ پلیز اللہ تعالیٰ میری مدد کریں۔ ہم سیدھا ایک بے حد گھٹن زدہ اور دھوپ سے محروم سمندری جہاز کے اس نچلے حصے میں پہنچتے ہیں جہاں اچانک حیا کی آنکھ کھلتی ہے۔ جسم ٹھنڈی اور بے رحم زنجیروں میں جکڑا ہوا، ہر طرف خون اور موت کی عجیب سی بو اور بے حد خوف۔ یہ ایک ایسی بے ساختہ دعا ہے جو اس کی بے بسی کی انتہا اور اس گھپ اندھیرے کو ظاہر کرتی ہے جہاں اسے بالکل اچانک دھکیل دیا گیا تھا۔ تو کہانی کا پہلا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، تاریکی میں اترنا، ایک ایسی تنگ اور تاریک جگہ جو اس کے لیے خوف کا باقاعدہ آغاز بن جاتی ہے۔ اب اس پوری رات کی رفتار کو ذرا محسوس کریں، سب کچھ کس قدر تیزی سے ہوا۔ پہلے منٹ میں وہ زنجیروں میں بندھی جاگتی ہے، ٹھیک 5 منٹ بعد اسے اپنا چھپا ہوا پاکستانی موبائل ملتا ہے، 10ویں منٹ میں وہ انتہائی افراتفری اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سفیر کو صرف 30 سیکنڈ کی ایک ہنگامی کال کرتی ہے، اور پھر 15ویں منٹ میں کال کٹ جاتی ہے اور وہ روسی آدمی اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ وقت کی یہ رفتار دکھاتی ہے کہ حیا کے پاس اس صورتحال کو سمجھنے یا کوئی بھی منصوبہ بنانے کی مہلت ہی نہیں تھی، جس سے اس کی گھبراہٹ کئی گنا بڑھ گئی۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے دوسرا حصہ، کٹی ہوئی لائف لائن، یعنی آخری امید کا مکمل خاتمہ۔ دکھنے میں یہ شاید صرف ایک فون تھا، لیکن دراصل یہ چھپا ہوا پاکستانی فون حیا کے پاس اس کی زندگی کا بچا کچا کنٹرول تھا، باہر کی دنیا سے رابطے کی واحد امید، زندگی کی آخری ڈور۔ لیکن جیسے ہی وہ وحشی روسی شخص اس فون کو اپنے بوٹ کے نیچے رون کر تباہ کرتا ہے تو در حقیقت وہ بچا کچا کنٹرول بھی مکمل طور پر کچل دیا جاتا ہے۔ اسکرین ٹوٹنے کے ساتھ ہی امید ٹوٹ جاتی ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے رابطے کے ساتھ ہی ایک ایسی تنہائی جنم لیتی ہے جو قطعی اور مطلق ہے۔ یہ لمحہ سچ میں نہایت رلا دینے والا سانحہ ہے۔ سفیر کو کی گئی اس 30 سیکنڈ کی ہنگامی کال میں جان کا خوف اور گھبراہٹ اس قدر حاوی تھی کہ وہ بوسفورس برج کی جگہ غلطی سے سلطان احمد برج بول دیتی ہے۔ خوف جب ذہن پر اس قدر مسلط ہو جائے تو انسان پہچانی ہوئی جگہیں بھی بھول جاتا ہے، اور اس چھوٹی سی لیکن جان لیوا غلطی نے ہمیشہ کے لیے اس کی قسمت پر مہر لگا دی۔ پھر آتا ہے تیسرا اور شاید سب سے اذیتناک حصہ، انسانیت چھین لینا، ایک ایسی بے رحمی جہاں صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی توڑا جاتا ہے۔ جب وہ روسی اسے اس کے اصلی نام کے بجائے نتاشا کہہ کر پکارتا ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی عام لفظ نہیں تھا۔ ترکی کے جرائم پیشہ گروہوں میں یہ اسمگل کی گئی لڑکیوں کے لیے ایک باقاعدہ گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ بلانا صرف اغوا نہیں تھا، بلکہ یہ حیا کے وجود کو، اس کی شناخت کو منظم طریقے سے مٹانے کا ایک عمل تھا۔ اسے ایک انسان کے درجے سے گرا کر ایک بے جان اور بکنے والی شے بنا دیا گیا، ایک اعلان کہ اب اس کی کوئی پہچان، کوئی ماضی باقی نہیں رہا۔ آئیے ذرا ٹھہر کر اس ہولناک منظر کو محسوس کرتے ہیں۔ اندھیرے کمرے میں جلتے ہوئے آگ کے شعلے، اور پھر وہ دہکتے ہوئے لوہے کے داغ، خاص طور پر انگریزی کے حروف W، H اور O جو اس کے بازو پر انتہائی بے دردی سے داغے جاتے ہیں۔ یہ صرف جسم کو جلانے کے اوزار نہیں تھے، یہ جسم کی خود مختاری چھین لینے اور کسی اور کی ملکیت بن جانے کی ایک بھیانک مہر تھی۔ اور پھر جب سر پر ابلتی ہوئی ویکس ڈالی جاتی ہے تو مقصد بالکل واضح تھا، یہ محسوس کروانا کہ اب تمہارا اپنا جسم تمہاری اپنی ملکیت نہیں رہا۔ ان چیخوں اور آگ کے بعد چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے، سفید سراب، یعنی ایک نہایت ہی خوبصورت مگر جھوٹا سکون۔ یہاں فرق بالکل واضح اور عجیب ہے۔ ایک طرف جہاز کا وہ جہنم جیسا نچلا حصہ جہاں خون کی بو تھی، ٹھنڈ تھی اور کاٹ کھانے والی زنجیریں تھیں، اور دوسری طرف عبد الرحمن پاشا کا یہ سفید محل جس میں صبح کی روشن دھوپ ہے، نرم تکیے اور سفید پردے ہیں۔ لیکن یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ محل کا یہ ظاہری آرام حیا کے اندر کے خوف کو ذرا سا بھی کم نہیں کر پاتا۔ باہر کتنی ہی روشنی کیوں نہ آ جائے، اس کے ذہن کے اندر کا وہ تاریک کمرہ ابھی تک وہی موجود ہے۔ اور اس نرم ماحول میں باری آتی ہے عائشہ کی، سنہری آنکھوں والی، بالکل معصومیت کی تصویر، جو ایک گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ کھیرے کا سوپ لے کر آتی ہے۔ وہ اس وحشی روسی شخص کے بالکل برعکس ہے۔
लेकिन हया का सदमा इतना गहरा हो चुका है कि अब वो किसी भी हमदर्दी और यहाँ तक कि एक मासूम मुस्कुराहट को भी शदीद शक की निगाह से देखती है। तशद्दुद ने दरअसल इंसानों पर भरोसा करने और खुद को दोबारा गैर महफूज या कमज़ोर ज़ाहिर करने की सलाहियत ही उससे छीन ली है। अब हर मुस्कुराहट उसे एक नया जाल लगती है। ये टूटा हुआ भरोसा मजीद खुलकर सामने आता है जब बज़ाहिर उसे इस जहन्नुम से बचा लिया गया है, लेकिन जब उसे पाशा से बात करने के लिए फ़ोन दिया जाता है तो वो सख्ती से इनकार कर देती है। वो अभी भी शदीद खौफजदा है कि इस बज़ाहिर दिखने वाली हमदर्दी और पनाह के पीछे आखिर क्या हौलनाक मकासद छुपे हो सकते हैं। इसलिए वो किसी से कोई एहसान लेने से या अपनी कोई भी कमज़ोरी दिखाने से गुरेज कर रही है। फिर वो लम्हा आता है जब वो आईने में अपना अक्स देखती है। ये मंजर वाकई दिल दहला देने वाला है। वैक्स से फटे हुए वो बेजान बाल जिन्होंने अपनी सारी चमक खो दी है, बाजू पर डब्ल्यू का वो हमेशा रहने वाला दर्दनाक दाग, और इन सब जिस्मानी जख्मों के अलावा एक बहुत बड़ा नफसियाती बोझ है। पाकिस्तान वापस जाने पर समाजी रुसवाई का खौफ, लोगों की बातों का खौफ कि वो एक अगवाशुदा लड़की के बारे में क्या सोचेंगे। ये नफसियाती जख्म इन जिस्मानी जख्मों से भी कहीं ज्यादा गहरे हैं और शायद अब जिंदगी भर इसका पीछा करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, तहफ़्फ़ुज़ का वहम, एक नया और लर्ज़ाखेज़ इंकशाफ। इस छोटे से सफ़र को ज़रा तसव्वुर में लाते हैं। वो इस छोटे से बेडरूम के झूठे सुकून से बाहर निकलती है। महल की इन खामोश चमकती हुई लकड़ी की राहदारियों पर चलते हुए बिलाखिर वो मुताले के कमरे यानी स्टडी रूम में दाखिल होती है, और वहाँ उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। दीवारें उसकी अपनी ही सैकड़ों खुफिया तस्वीरों से भरी पड़ी हैं। ये हया पर एक नया और शायद सबसे गहरा नफसियाती वार था। इसे फौरन एहसास होता है कि जिस शख्स ने उसे इन वहशियों से बचाया है वो तो खुद पाकिस्तान से ही उसकी निगरानी और पीछा कर रहा था। यहाँ तहफ़्फ़ुज़ का पूरा नज़रिया ही पलट जाता है। ये सफ़र जो जिस्मानी तशद्दुद और मुकम्मल बेबसी से शुरू हुआ था, अब एक निहायत नर्म मगर भयानक नफसियाती कैद तक पहुंच चुका है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई पनाहगाह बनाने वाला ही किसी का छुपकर पीछा करने वाला इंसान हो, तो क्या वो सच में कोई बचाव है या फिर सिर्फ एक मुख्तलिफ किस्म का पिंजरा? एक ऐसा पिंजरा जिसमें जिस्मानी अजियत तो नहीं, लेकिन जहां इंसान की हर हरकत किसी और के मुकम्मल कंट्रोल में हो। इस ख्याल पर ज़रूर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ के मायने शायद उतने सीधे नहीं हैं जितने महसूस होते हैं।